خطبہ نمبر 34 ہے، ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی استنفار الناس الی اہل الشام اف لکم لقد سئمت عتابکم، لوگوں کو اہل شام سے آمادہ جنگ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ہے پھر تم پر، میں تمہیں ملامت کرتا ہوں، ملامت کرتے کرتے بھی اکتا گیا ہوں۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، عوضا بدلے میں، وبالذل من العز خلفا، اور تم نے ذلت قبول کر لی ہے بجائے اس کے کہ عزت حاصل کرتے۔ اذا دعوتکم الی جہاد عدوکم دارت اعینکم، جب میں تمہیں تمہارے دشمن سے مخالف دشمن کے مقابلے میں آنے کی بات کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں پترا جاتی ہیں۔ کأنکم من الموت فی غمرہ، گویا کہ تمہاری موت کی وجہ سے جان نکل رہی ہو، ومن الذغول فی سکرۃ، تم پہ مدوشی طاری ہو، یرتج علیکم حواری فتعمہون، میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، فکأن قلوبکم مألوسہ، جیسے کہ تمہارے دل پاگل ہو گئے ہوں، اس پر کسی اثر ہو گیا ہو، فانتم لا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے، ما انتم لی بثقۃ سجیس اللیالی، اب مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں رہا، اور وما انتم برکن یمال بکم، تم کوئی مضبوط سہارا نہیں ہو، ولا ظوافر عز یفتقر الیکم، اور نہ ہی کوئی عزت کے ستون ہو کہ جن تک انسان ٹیک اور سہارا لے، کوئی سپورٹ بھی تمہاری، یعنی تم بالکل ایسے ہو گئے ہو۔ ما انتم الا کابل ضل رعاتها، تمہاری مثال ان اونٹوں کی ہے کہ جس کے چروائے گم ہو گئے ہوں، فکلما جمعت من جانب انتشرت من الآخر، حالت یہ ہے کہ جیسے ہی جتنا سمیٹو اتنا دوسری طرف سے ریوڑ نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی مجموعی حالت ہے، آج سب مسلمانوں کی فکری طور پر منتشر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی فکر جو ہے اس میں انتشار آ گیا ہے، وحدت نہیں رہی، قومیتوں میں عصبیتوں میں چلے گئے ہیں، مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، الگ الگ باندھ کی بولیاں شروع ہو گئی ہیں، الگ الگ حل دے رہے ہیں لوگ، لبئس الامر اللہ، بہت بری بات ہے، خدا کی قسم، سعر نار الحرب انتم، آگ تم بھڑکاتے ہو، تکادون ولا تکیدون، تمہارے خلاف ساری تدبیریں ہوتی ہیں، تم کچھ نہیں چلتے ہو، وتنتقص اطرافکم فلا تمتعظون، دائیں بائیں سے تمہیں اچک لیا جاتا ہے، تم اپنے کوئی خیال نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، اور خاص طور پر شیعان علی کی کیفیت آپ دیکھیں، شیعان علی کی ہمیشہ ان میں یہ رہا ہے کہ یہ شیعان علی جہاں قربانیاں دیتے رہے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ اپنے نظریے کو انہوں نے دنیا کو صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کی، توحید کو، جو نظریات ہیں، علی کی محبت ہے، اس کو صحیح انداز میں یہ پیش کرنے نہیں کر سکے۔ لا ینام عنکم وانتم فی غفلۃ ساہون، لوگ تمہاری جانب سے سوتے نہیں ہیں اور تم غفلت کے اندر پڑے رہتے ہو۔ غلب واللہ المتخاذلون، جو پیچھے رہتے ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وَأَيْمُ اللہ، خدا کی قسم، وَإِنِّي لَأَظُنُّ بِكُمْ أَنَّ لَوْ حَمِسَ الْوَغَا وَاسْتَحَرَّ الْمَوْتِ قَدْ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انفراج الرَّأْسِ، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اور موت سامنے آنے لگ جائے، تم علی بن ابی طالب کو بھی ایسے چھوڑ دو گے جیسے سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے، جیسے سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے۔ واللہ ان امرا یمکن عدوہ من نفسہ یعرق لحمہ ویحشم عظمہ، خدا کی قسم جو شخص اپنے دشمن کو تمکین دے دے، اس کو اپنے اوپر قابو دے دے، یعرق لحمہ، کہ وہ اس کے گوشت کو ہٹا دے، یعنی ہڈیوں سے ہٹا دے اور اس کی ہڈیوں کو توڑ دے، وَيَفْرِي جِلْدَهُ، اور اس کی کھال الگ کر دے، لَعَظِيمٌ عَجْزُ، یہ انتہائی عاجز ہے۔ دشمن آپ کو مسلسل مارے جا رہا ہے، مسلسل مارے جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ ضعیف ما ضمت علیہ جوانح صدرہ، کمزور ہے اس کا وہ دل کمزور ہو گیا کہ جو پسلیوں کے درمیان میں ہے۔ اب وہ یہ آدمی فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا،
انت فکن ذاک ان شئت، تمہاری حالت ایسی ہے تو ہوتی رہے. فاما انا فواللہ، اگر میری بات ہے جہاں تک علی کہتے ہیں، دون ان اعطی ذلك ضرب بالمشرفیۃ تطیر منه فراش الحام وتطیح السواعد والاقدام ويفعل اللہ بعد ذلك ما یشاء. میں تو ایسا اس وقت تک نہ ہونے دوں گا جب تک کہ مقام مشارف کی تلواریں نہ چلا لوں، اور جس سے سر وہ تھڑوں سے جدا نہ ہو جائیں اور بازو اور قدم کٹ کٹ کر نہ گرنے لگے، اس کے بعد جو چاہے اللہ کرے. میں شکست کھانے والا نہیں ہوں، میں لڑتا رہوں گا. یہ ہے علی بن ابی طالب. شکست کسی بھی حالت کے اندر علی قبول نہیں کرتے، کسی بھی حالت میں. ایھا الناس ان علی علیکم حقا، میرا تم پہ حق ہے لوگو، اور تمہارا مجھ پہ حق ہے. اب دیکھیں یہاں پر امام نے پورا مکمل سیاسی نظام بیان کر دیا. مختصر طور پر امام فرماتے ہیں ان علی علیکم حقا، میرا تم پہ حق ہے اور تمہارا مجھ پہ حق ہے. فاما حقکم علیہ، تمہارا جو حق مجھ پر ہے وہ کیا ہے؟ فالنصیحۃ لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں. توفیر فیئکم علیکم، تمہیں تمہارا حصہ ملتا رہے، تمہارا معیشت ملتی رہے. وتعلیمکم، اور تمہیں تعلیم ملتی رہے. کئی لا تجہلوا، تاکہ تم جاہل نہ ہو. وتأدیبکم کئی ما تعلمون، اور تمہیں ادب ملتا رہے تاکہ تم سیکھتے رہو. واما حقی علیکم فالوفاء بالبیعہ، جو میرا تم پہ حق ہے تو وہ یہ ہے کہ تم بیعت کی وفا کرنا. والنصیحۃ فی المشہد، اور خیرخواہی کرنا چاہے سامنے ہو یا چھپے ہوئے. والمغیب والاجابۃ حین ادعوکم، جب میں بلاؤں تو آؤ. والطاعۃ حین آمرکم، اور جب میں حکم دوں تو اس کی اطاعت کرو. یعنی ایک حاکم کا عوام کے اوپر کیا حق ہے اور عوام کا حاکم کے اوپر کیا حق ہے.